السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت کئی اہم ترین کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں انویسٹیگیشنز آخری مراحل پہ ہے، کہیں چارج شیٹ ہونے کی تیاری ہے، کہیں فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جا رہی ہے، کہیں کیسز جو ہے وہ کورٹ میں چل رہے ہیں، اور کہیں آپ کے انویسٹیگیشن انکوائری جاری ہے۔ تو کافی کیسز ہیں۔ اب ان کیسز میں سے کتنے کیسز ایسے ہیں جس سے عمران خان نکل سکیں گے، بڑا مشکل ہے۔ بظاہر چند کیس ایسے ہیں جو عمران خان کے نکلنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان میں ایک سائفر کیس ہے، اور دوسرا جو امپورٹنٹ کیس ہے وہ 9 مئی کا کیس ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی عمران خان صاحب کا اس سلسلے میں وارنٹ ہے، اور کچھ اور لوگوں کو وارنٹ ہے، ایون کہ ریاض ملک صاحب کو بھی اس سلسلے میں ان کے شاید بیٹے کو اور ان کو دونوں کو وارنٹ ایشو ہو گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ بزنس ٹائکون ریاض ملک، جو بڑا نام تھا، ایون کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی تو میڈیا میں سانپ سون جاتا، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اب اس پہ الزام بھی ہے یا یہ حقیقت ہے، یہ تو ریاض ملک جانے یا وہ لوگ جانے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ریاض ملک صاحب نے بہت اہم ترین میڈیا پرسنز کو بڑا بینیفٹ پہنچایا ہے۔ تو اب اس بینیفٹ کی بنیاد پر، اور اس کے بعد ان کے پاس ثبوت بھی ہے ان چیزوں کا، تو اس صورتحال میں یہ اب تک الزام ہے، کیونکہ اس کو ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں بڑی لسٹیں سامنے آئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب نہ صرف میڈیا بلکہ اہم ترین ادارے بھی ان کے کنٹرول میں ہوتے تھے، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی نہ کارروائی ہوتی تھی، نہ کوئی خبر چلتی تھی۔ بہرحال اب وہ شاید دور ختم ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریاض ملک صاحب کی وارنٹ ایشو ہو گیا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ پہ ان کے اور ان کے بیٹے، اور شاید وہ اس وقت ملک میں بھی نہیں ہے تاکہ وارنٹ میں ان کی گرفتاری ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ریاض ملک صاحب ظاہر ہے اس ملک کے ایک بڑا نام ہے، بڑا بزنس ٹائکون ہے، ان کی پیچھے آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب اس موقع کو وہ کس طرح فیس کریں گے وقت بتائے گا۔ ہاں، میڈیا میں جو تھوڑی سی چیزوں پہ خبر چل جاتی ہے وہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور شاید اس کی وجہ ان الزامات کا ہے جو کہ لگایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے میڈیا پرسنز ان کے بخشے ہوئے جو انعامات ہیں اس کے زیر اثر ہیں۔ بہرحال دوسری طرف عمران خان صاحب ابھی سائفر کیس میں جیل میں ان کی حاضری ہوئی، اور جیل میں ہی جو اسپیشل جج ہیں انہوں نے اس کیس کو دیکھا، اور اس میں اس کیس کو اوپن رکھا گیا ہے، اور اس میں میڈیا پرسن پہنچے ہیں۔ میڈیا پرسن کے سامنے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنی عدت کے کیس کے اوپر ڈینائل کیا ہے، اپنی فیملی ریلیشن شپ کے حوالے سے جو باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، گھٹیا باتیں وہ کہہ رہے ہیں، بہت ہی گھٹیا باتیں ہیں جو اٹھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اس سلسلے میں انہوں نے قسمیں بھی کھائی ہیں۔ اچھا، ہم کسی کی پرسنل لائف پہ جاتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں ان ایشوز کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ حالانکہ یہاں تو پرسنل لیول کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے اس کی پرسنل چیزیں کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے کہ کسی کے بیڈ روم میں آپ گھس جائیں۔ بہرحال لوگوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اللہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی کی راز کی اس حد تک نہ جائیں۔ کوئی ایشوز ہے تو اسے ٹھیک ہے، ورنہ پردہ داری ہونی چاہیے۔ تو ان ایشوز پہ ہم بات نہیں کرتے، ہم آتے ہیں آگے، اور وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی پھر جیتے گی۔ پی ٹی آئی کو اس وقت بہت بڑی اکثریت ہے، عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے کسی اور حوالے سے، ایسٹ پاکستان کے حوالے سے دیا، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی، ایون کہ اپنے 9 مئی کی کیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ساری پلاننگ میاں نواز شریف صاحب کو لانے کی ہے۔
یہ تو انہوں نے جو الزامات ہیں، پہلے الزامات وہ کچھ اور لگاتے ہیں، اور عمران خان کے بیانات بدلتے ہیں اتنی تیزی سے جیسے پاکستان میں موسم نہیں بدلتا، گرگٹ رنگ نہیں بدلتی، عمران خان صاحب کے بیانات بدلتے ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں وہ دو اہم ترین شخصیت کو گواہ کے طور پہ بلائیں گے، ایک جنرل باجوہ جو ریٹائر کر گئے آرمی چیف تھے، اور دوسرا امریکن افسر، امریکن ایمبیسی کے افسر کو، یعنی امریکن افسر کو بھی بلائیں گے۔ اب دونوں کو وہ اس کیس میں بلائیں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں اس بات کی گواہ ہیں، یعنی گواہی کے طور پہ بلائیں گے کہ سائفر کا کیس کس طریقے سے ان کے خلاف استعمال کیا گیا، اور یہ لوگ اس میں انوالو ہیں اور ان لوگوں نے استعمال کیا۔ اچھا، اس کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی جو نہیں ہوئی، اب 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ باقی جو ان کے اوپر الزامات تھے اس کی کاپی عمران خان کو دے دی، ڈیفینیٹلی وہ اب اس کی صحت سے یہ اور شاہ محمود قریشی دونوں ہی انکار کریں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کیس میں جو گواہ بنے ہیں وہ عمران خان کے سب سے چہیتے، سب سے اہم ترین رازدار پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب بنے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب اگر جنرل باجوہ کو اور امریکن افسر کو گواہ کے طور پر طلب کرتے ہیں تو کیا عدالتیں ان کو طلب کریں گی، اور کیا یہ ان کو موقع ملے گا، اور کیا اس میں حقائق عمران خان پیش کریں گے؟ وہ تو جب ریپلائی کریں گے وہ ان تمام الزامات کا جو فرد جرم کے طور پر چارج شیٹ ان کو دی گئی ہے، تو وہ وقت ہوگا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک سازش ہے، اور شاہ محمود قریشی جو کہ اس کیس میں وہ بھی نامزد ہیں کیونکہ وہ فورن منسٹر تھے، اور فورن منسٹر کی حیثیت سے سائفر کا سارا معاملہ فورن سیکرٹری یا فورن منسٹر ڈیل کرتا ہے، تو چنانچہ فورن سیکرٹری نے تو اپنی پوزیشن مثلا اپنی پوزیشن ایکسپلین کر دی تھی۔ شاہ محمود قریشی پہ الزام ہے کہ وہ اس کیس کے جانتے تھے اور اس کیس میں عمران خان کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی سازش کی ہے، اور یہ کیس انتہائی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ اس کیس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اس کیس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کیس کی نوعیت ابھی یہ ہے کہ ان پر فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اس کیس کے حوالے سے بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جعلی کیس ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور وہ گواہی کے لیے ان دونوں کو بلائیں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی یہ گفتگو بھی کی وہاں پہ میڈیا والوں نے شاہ محمود قریشی سے کہ جی آپ کو اتنے چہیتے ہیں آپ، لیکن آپ اتنے سینئر ہیں اور وائس پریزیڈنٹ تھے اور یہ تھے وہ تھے، لیکن آپ کو چیئرمین نہیں بنایا گیا۔ تو اس پر شاہ محمود قریشی نے بڑی لائلٹی دکھائی، انہوں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی ہوں اور کل بھی ہوں گا، اور گور خان کو جو بنایا گیا ہے اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بڑی بات کر دی ہے۔ اب سائفر کیس 12 دسمبر کو جب فرد جرم عائد ہوگا تو یقیناً یہ اوپن کیس ہے، وہاں میڈیا والوں کو آنے دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا پہلی دفعہ میڈیا کے لوگوں سے انٹریکشنز ہوا، جس کے اوپر انہوں نے بہت سی گفتگو کی۔ وہ گفتگو آپ بہت ساری ڈیٹیل میں ہیں، آپ سن چکے ہوں گے، سوشل میڈیا میں بھی آ چکا ہے، اخبارات کی زینت بھی بن گیا ہے۔ میڈیا میں شاید پیمرا نے روک دیا ہے اس کو ڈسکس کرنے سے، لیکن سوشل میڈیا میں یہ کافی چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کا انٹریکشنز ہوگا، اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جیل ان کے، حالانکہ ایک تاثر بہت ہی زبردست ابل رہا تھا کہ عمران خان جیل کو فیس نہیں کر سکیں، ہم بھی یہ سمجھتے تھے، لیکن اب کیونکہ ان کی مجبوری ہے اور جیل میں ان کو بہت آرام سے رکھا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں ہمیشہ رہنے کو تیار ہوں، اور اس سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل ان کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بہرحال اب اگلا جو انٹریکشن ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے میڈیا والے ہوں گے، مزید باتیں عمران خان کی جو رکی ہوئی تھی پیچھے وہ سامنے آئیں گی، اور آ کر جب آئیں گی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پیش کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔